والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات ذی وقار معزز و محترم دوستو، آج کے جمعہ کے اس خطبہ میں آج کے خطبہ جمعہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے متعلق چند گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے
الہ العالمین سے دعا ہے حق اور سچ کہنے کی توفیق دے، پھر سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے وہ خوبیاں جو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام میں رکھی اور آپ کی ذات سے ان خوبیوں کا ظہور آپ کی زندگی میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، اور آپ اسی کوشش میں لگے رہے کہ یہ خوبیاں میری ذات سے میری امت میں بھی منتقل ہو جائیں، تاکہ ان اخلاق عظیمہ کے بدولت جو مقام اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے، میری امت کو بھی اس مقام میں سے کچھ حصہ نصیب ہو جائے۔ آپ اگر اخلاق کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو میں صرف ایک جملے میں عرض کروں گا کہ جس طرح اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کے جسم کی بقا کے مختلف اسباب مہیا کیے، دنیا جہان کی کل نعمتیں، اسباب، ان سب کا مقصد جسم انسانی کی تعمیر و ترقی ہے۔ مادی اسباب، کھانا پینا، اللہ کی مختلف نعمتیں، یہ دودھ، یہ گندم، یہ باغات، یہ پھل، یہ پھول، یہ جو کچھ دنیا میں ہے جسم انسانی کی بقا کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ روح انسانی کی بقا کے جو اسباب اللہ نے پیدا کیے وہ کیا ہے؟ جن سے انسان کی روح کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے، اس میں بہتری آتی ہے، نکھار آتا ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور اخلاق۔ تو جس طرح جسم انسانی کی بقا کے اسباب اس نے مہیا کیے، اسی طرح روح انسانی کی بقا کے اسباب بھی اللہ نے ایمان اور اخلاق کی صورت میں مہیا کیے۔ آج میں اسی لیے یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو حضور کے اخلاق کی تھوڑی سی جھلک سناؤں، تاکہ امت یہ تذکرہ سن کے اپنے گریبان میں جھانکے میرا نبی کیا تھا اور میں کیا ہوں، میرا تعلق اور میری نسبت جس دربار سے ہے، جس آستانے سے ہے، اس آستانے کی تعلیمات کیا ہے اور میری حالت کیا ہے۔ ویسے تو اخلاق کے اعتبار سے بڑی بڑی گواہیاں ہیں، مختلف موقعوں پہ جو حضور کے اخلاق کی گواہیاں دی گئیں، ایک لمبا عنوان ہے، پتہ نہیں میں اس کا ایک حصہ بھی آپ کو سنا سکوں گا یا نہیں۔ بہرحال شروع کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ الہ العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم،
اے میرے نبی یہ محترم جس طرح میں نے آپ کو بہت سارے رتبے درجے اور مقام دیے، مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں جس طرح میں نے آپ کو دی ہیں میرا پیغمبر، اسی طرح میری ایک نعمت آپ پہ یہ ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو اخلاق عالیہ اور عظیمہ کے بلند ترین مرتبے پہ فائز کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عظیم دیے آپ کو۔ کسے کہتے ہیں اخلاق عظیم؟ اخلاق عظیمہ کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے میں دو طرح کے اخلاق آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ سنیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ کل اگر قسمیں نکالی جائیں اخلاق کی تو تین بنتی ہیں، ایک ہوتے ہیں اخلاق حسنہ، ایک ہوتے ہیں اخلاق کریمہ، اور ایک ہوتے ہیں اخلاق عظیمہ۔ میرے نبی کو جو اللہ نے ڈگری دی ہے وہ پہلے دو نہیں بلکہ تیسرا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس سے پہلے ذرا یہ سمجھیے کہ اخلاق حسنہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ اخلاق ہے جس کی تعلیم جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی امت کو دی۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اخلاق حسنہ یہ ہوتے ہیں کہ عدل کا معاملہ ہو، برابری کا معاملہ ہو، آپ کے ساتھ جس کسی نے جیسا کیا آپ ویسا کر دیں۔ کوئی اچھا کرے تو بدلے میں آپ بھی اچھا کریں، کوئی برا کرے تو بدلے میں آپ بھی برا کریں۔ یہ اخلاق حسنہ ہوتے ہیں، اور یہ عطا ہوئے جناب موسیٰ کلیم اور ان کی امت کو۔ دوسرے نمبر کے اخلاق یہ ہیں کہ برابری کا معاملہ کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس سے بہتر معاملہ کرے کہ کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ برا نہ کرے بلکہ اچھا کر دے، بہتری والا معاملہ کرے، اس کو معاف کر دے اس معاملے میں۔ یعنی عدل تو یہ ہے کہ کوئی برا کرتا ہے تو بدلے میں برا کیا جائے، لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ برے کو معاف کر دیا جائے۔ یہ معافی والا ایک اضافہ جب ہوا تو یہ بن گئے اخلاق کریمہ، اور یہ دیے گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو۔ اللہ کا قرآن کہتا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ برابری سرابری کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ لیکن جو بندہ معاف کر دے، معافی والا معاملہ اختیار کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے آ گیا۔ دو صفتیں ملی تو بنے اخلاق کریمہ، یعنی عدل بھی ہے اور عفو یعنی معافی والا معاملہ بھی ہے۔
اب دیکھیے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے جو اخلاق دیے وہ کون سے اخلاق ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو ہم نے اخلاق عظیمہ کے منصب پہ فائز کیا ہے میرے نبی۔ اخلاق عظیمہ میں ایک تیسری وصف بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے، یعنی عدل والا معاملہ برابری کا کرنا چاہو تو اس کی بھی اجازت تو ہے، لیکن معاف کر دو تو بڑا بہتر ہے۔ لیکن یہاں آ کے تیسری چیز یہ شامل کی کہ معاف بھی کرو اور اس کے ساتھ احسان والا معاملہ بھی کر دو اگلے بندے کے ساتھ۔ معاف بھی کرو اور اگلے کے ساتھ کیا کر دو؟ اس نے برا کیا ہے، آپ نے برابری نہیں کی، برا نہیں کیا۔ نمبر 2 معاف بھی کر دیا، اور نمبر 3 جس نے برا کیا آپ نے آگے بڑھ کے اس کے ساتھ اچھا کرا۔ یہ کون سے اخلاق ہیں؟ اخلاق عظیمہ۔ اس میں کتنے اوصاف ہیں؟ 3، عدل، عفو اور احسان۔ میرے نبی کی زندگی بھری پڑی ہے اس سے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا کیا، معاف بھی کیا اور اچھائیاں بھی کی۔ فتح مکہ کے موقع پہ وہی ابو سفیان جو ساری زندگی حضور کے مقابلے میں رہا، لیکن جب وہ مسلمان، اللہ واللہ، وہ تو بعد میں ہوا، لیکن جس وقت حضور نے اسے معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر، تو پھر حضور نے اسی کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا۔ کل تک وہ ازلی دشمن تھا، معاف بھی کیا اور اسی کے گھر کو دارالامان بھی قرار دے دیا، احسان کر۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے، صفوان ابن امیہ بہت بڑا سردار تھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ اکثر تو پھر مسلمان ہو گئے سردار، جب ذلت اٹھانی پڑی نا تو کچھ بھاگ گئے، یہ جدہ کی طرف نکل گیا۔ عمرو ابن وہب اس کا ایک لگتا بندہ تھا حضور کے پاس، صحابی تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، صفوان کو اگر میں لے آؤں تو آپ کیسا رویہ اختیار کریں؟ فرمایا ہے تو میرا ازلی دشمن، تو لے آنا چاہتا ہے تو لے آ، بلکہ یوں کر، یہ جا رہا ہے نا اس کو بلانے کے لیے، یہ اپنی پگڑی اتار کے حضور نے دی کہ میری پگڑی بطور نشانی کے ساتھ لے جا، ازلی دشمن کے پاس بھیجی جا رہی۔ وہ آ گیا اور آ کے اپنی سواری پہ سوار تھا اور کہنے لگا مجھے 2 ماہ کی مہلت چاہیے، 2 ماہ کی مہلت چاہیے، میں سوچوں گا اسلام کے بارے میں۔ تو حضور نے فرمایا 2 ماہ تو میں نے کہلوا بھیجا ہے اپنے اس عمر کے ہاتھ میں بھی۔ تو وہ کہنے لگا میں سواری سے تب نیچے اتروں گا جب آپ پہلے مجھے بتائیں کہ اس نے جو مجھے آ کے کہا یہ سچ ہے، یہ پگڑی واقعی آپ کی ہے؟ حضور نے فرمایا تو ڈرتا کیوں ہے، تو نیچے آ، 2 مہینے کیا ہوتا ہے، میں تجھے 4 مہینے کی مہلت دے دوں۔ ازلی دشمن ہے حضور کا، پوری زندگی اس نے مقابلہ کیا، لیکن اب حضور فاتح بنے، اپنے دشمنوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ احسان کے معاملے میں، اچھائیوں اور بھلائیوں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ تو ہمیں ان اخلاق سے فائدہ اٹھانا۔ ویسے تو قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث میں میرے نبی کے اخلاق کی پوری تصویر موجود ہے، لیکن آج ہماری کمی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ حضور کی سیرت اور سنت کو پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی جمعے کے موقع پہ ہفتے کے بعد آدھا گھنٹہ، کوئی 15 منٹ پہلے آیا، کوئی 20 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، کیا آپ کو سمجھ آئے گا؟ نہ آگے مضمون کا پتہ ہوتا ہے نہ پیچھے کا پتہ ہوتا ہے، درمیان سے 2 باتیں سنتے۔ کوشش کیجئے کہ یا تو وقت پورا دیا کیجئے، شروع سے ہی سارے ساتھی آئیں تاکہ پوری بات سب کو سمجھ آئے، اور یا پھر تعلق بنائیے علماء سے اپنا، حضور کی سیرت پڑھیے یا کوئی کتاب خریدیے وہ پڑھیے،
یا درس میں شرکت کیجیے، مطلب کچھ وقت دیجیے سیرت و سنت کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ایسا روشن آفتاب ہے کہ اس کی روشنی سے انشاءاللہ اس کا وجود بھی منور ہو جائے گا جو اس کے قریب آئے گا انشاءاللہ۔ فی الحال کی گھڑی اس مختصر سے جو 15-20 منٹ رہ گئے، میں آپ کو حضور کے اخلاق، حضور کے گھرانے سے بتانا چاہتا ہوں۔ گھر کی گواہی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ باہر تو ہر بندہ دوسرے سے ادب سے ملتا ہے، باہر تو ہر بندہ دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتا ہے۔ بندہ اچھا ہے یا برا ہے یہ گھر سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، وہی بہتر ہے۔ اور سنو، میں محمد تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے معاملے میں۔ گھر والوں کے ساتھ اچھائی، گھریلو زندگی میں انسان کے اخلاق کا اظہار، یہی تو اصل چیز ہے نا۔ جہاں آگے کمزور ہو وہاں پہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ ہے اخلاق۔ آگے ہو تگڑا بندہ اور تو سر جھکا کے کھڑا ہو، ادب سے مل رہا ہو، یہ تو تیری مجبوری ہے، یہ تو اخلاق نہیں، یہ تو تیری مجبوری ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، کیا کریں جی، بس برداشت نہیں ہوتا تو غصہ آ جاتا ہے، کوشش تو بڑی کرتے ہیں روکنے کی، لیکن یہ غصہ بھی کتنا سیاںا ہے۔ آگے کوئی تگڑا بندہ کھڑا ہو تو یہ غصہ نہیں آتا، یہ غصہ پھر آگے کوئی تگڑا بندہ ہو، مقابلے کی ٹکر ہو تو یہ غصہ سیاںا بن جاتا ہے وہاں پر، لیکن جہاں آگے کمزور ہو تو وہاں بی پی کا بہانہ ہو جاتا ہے، بی پی چڑھ گیا ہے۔ اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے اور حضور کے اخلاق پر۔ تو حضور کے گھرانے سے گواہی بڑی پھر معتبر ہوگی۔ بیوی اگر کسی کے حق میں گواہی دے دے، حضور کی پہلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بڑی شرافت والی خاتون تھی، اس کا نسب بہت اونچا تھا، خاندانی عورت جسے کہتے ہیں آپ، یہ وہ تھی۔ اگرچہ پہلے 2 خامدوں سے بیوہ ہوئی، اس کے پہلے شوہر ابو حالہ بن زرارہ تمیمی اور اس کے دوسرے شوہر عتیق بن عائز مخزومی، دونوں سے بیوہ، دونوں فوت ہوئے۔ تو تیسرے نمبر پہ حضور کو خود اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور کو خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا۔ اللہ اللہ۔ اور یہ کیوں حضور کی طرف مائل ہوئی؟ اصح السیر میں موجود ہے، خود ان کا بیان، یہ کہتی ہیں انی رغبت فیک لحسن خلقک، یا رسول اللہ میں آپ کی طرف مائل آپ کے اخلاق دیکھ کر، یعنی حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح اخلاق کی وجہ سے۔ ملک شام حضور شادی سے پہلے بھی اس خاتون کا مال تجارت بہت اونچی درجے کی امیر خاتون تھی، اتنی بڑی تاجر تھی کہ اس کا مال ملکوں میں بکتا تھا، شہروں میں نہیں، ملکوں میں، ملک شام میں اس کا مال تجارت کا آتا جاتا تھا۔ اور اس نے اپنے ملک شام کے اس قافلے کے ساتھ حضور کو بھیجا، آپ کی سچائی اور آپ کی امانت کی شہرت سن کر حضور چلے گئے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو واپسی پہ یہ گرویدہ ہوئی اور حضور کو نکاح کا پیغام دیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے نا، اگر کسی کے اخلاق سے آپ متاثر ہوئے تو گندا رستہ اختیار کرنے کی بجائے پاکیزہ رستہ اختیار کیا۔ اللہ۔ تو پھر جب نکاح ہوا، حضور ملت ابراہیمی کے بچے کھچے احکام جو تھے، ابھی تک اسلام تو آیا ہی نہیں نا، حضور کو نبوت تو ملی نہیں، تو حضور ملت ابراہیمی کا ایک حکم تھا خلوت مع الحق،
اللہ کے ساتھ علیحدگی میں کچھ وقت گزارنا، خلوت میں۔ حضور اسی پہ عمل کرتے تھے اور غار ہیرا میں جاتے تھے، خلوت میں، اللہ کی یاد میں، اور تلاش حق میں بھی تھے کہ جو بت پرستی تھی اور جو شرک تھا اس کا حضور کی طبیعت پہ سخت اثر تھا، آپ اسے دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو حق کی تلاش میں بھی تھے کہ یہ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، وہ سیدھا رستہ لگا مجھے۔ یہی تو وہ سورۃ والضحیٰ میں ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ آپ تلاش حق میں تھے، آپ پہ نعمت میں نے کتنی کی ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑا ہے اور آپ کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ، وہاں پھر قرآن اترا، پہلی وحی جبرائیل امین کی اصلی شکل حضور کے سامنے آئی، پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر حضور گھبرائے ڈرے گھر واپس آئے، پہاڑ سے اترے اور گھر میں داخل ہوئے نا، تو داخل ہوتے ہی خدیجہ سے کہا زملونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ڈر کیوں ہے؟ یہ ڈر اس وجہ سے ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں ڈر، بلکہ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ ڈر اور کسی وجہ سے نہیں تھا، نبی کسی سے نہیں ڈرتا، یہ ڈر تھا ذمہ داری کا بوجھ، یہ وہ ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ ایک بندہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو اور اچانک اسے کہا جائے تو نے ٹھیک کرنا ہے، تیری ذمہ داری، تجھ سے پوچھا جائے گا، بتاؤ بھائی ذمہ داری کا بوجھ آتا ہے سر پہ کہ نہیں آتا؟ اپنا گھر بگڑا ہوا، بیوی بچے اور بندہ اس میں کتنی ٹینشن میں تباہ ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے سنواروں ان کو۔ اپنی اولادوں کے معاملے میں ہی دیکھ لو، اور حضور پہ تو پوری انسانیت کا بوجھ ڈال دو۔ اس موقع پہ خدیجہ میرے نبی کو تسلیاں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ صحیح بخاری، شروع سے پڑھ رہا ہوں، دوسری تیسری حدیث ہے۔ آگے کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میرے اوپر کمبل ڈال۔ اس موقع پہ آگے سے خدیجہ تسلیاں دیتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، کیوں کہ عزت کے سارے اسباب آپ کی ذات میں اللہ نے جمع کر دیے ہیں۔ ذلیل تو وہ ہو جس کے اندر عزت والی خوبیاں نہ ہو، آپ بھلا کیوں رسوا ہوں گے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق خدیجہ پڑھ کے سناتی ہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو ملاتے ہیں رشتوں کو۔ اب اس کی تصویر کے آئینے میں ذرا اپنی تصویر بھی دیکھتے جائیے، ہم رشتوں کو توڑتے ہیں، ناراضگیاں بنائی ہوئی ہیں، سگے بھائیوں نے بھائیوں کے ساتھ، بیٹے نے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، چچے کے ساتھ، خونی رشتوں کے ساتھ، وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ سال گزر گئے، ہم نے رشتوں کو توڑ رکھا ہے، جبکہ میرے نبی کے اخلاق یہ انک لتصل الرحم، اخلاق مصطفیٰ کا دعوے دار بھی اس پہ عمل کرے گا اور صلہ رحمی کر کے دکھائے گا، کیونکہ صلہ رحمی تو ہوتی یہی ہے اذا قطعت رحمه وصلها، جب رشتہ ٹوٹ جائے تو اسے جوڑے، کسی کے ساتھ بدلے میں اچھا کر دینا یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے کہ آپ نے بدلے میں اچھا کر دیا تو آپ کہتے ہیں میرے اخلاق، نہ،
اخلاق حسنہ میں صلہ رحمی کرنے والا وہ بنتا ہے اذا قطعت رحمہ، جب اس کے ساتھ رشتہ توڑا جائے، وصلہا، وہ آگے بڑھ کے رشتہ جوڑ۔ حضرت زید غلام کی حیثیت سے بکتے بکاتے حضور تک پہنچے، یہ آزاد تھے، ڈاکوؤں نے پکڑ کے بیچ دیا، آگے سے بکتے گئے، حضور تک پہنچے۔ باپ کو پتا چلا کہ میرا فرزند تو مکہ کے ایک شریف آدمی کی صحبت میں رہتا ہے، باپ آ گیا بیٹے کو لینے کے لیے ملکوں کا سفر کر کے، جس وقت حضور کے پاس آئے تو آ کے حضور علیہ السلام کو کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے میرا زید بیٹا تو آپ کے پاس ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے، فرمایا میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں، اس کی ماں اس کے غم میں روتے روتے نابینی ہو گئی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں روزانہ صبح سے شام تک دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے بھائی بھائی کا انتظار کرتی رہتی ہیں، بھائی بھائی کہتی رہتی ہیں، اس کے غم میں روتی رہتی ہیں۔ جب سے یہ گم ہوا ہے ہمارے گھر کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، مسکراہٹوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کس کرب اور کس مصیبت میں ہم گزارا کر رہے ہیں، یہ ہم جانتے اور ہمارا خدا جانتا ہے۔ الحمدللہ شکر ہوا آج مجھے میرا بیٹا مل گیا اور آپ جیسے اتنے عظیم انسان کی صحبت میں مل گیا، اس لیے میں اسے لینے آیا ہوں۔ آپ نے ظاہر بات ہے خریدا ہوگا تو پیسے بھرے ہوں گے، میں جتنے پیسے آپ نے دیے خریدنے کے لیے اس سے ڈبل دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے بیٹے کو مجھے دے دیجئے، رشتہ جوڑ دیجئے، رشتہ ملا دیجئے۔ اب آج ہم رشتوں کو توڑتے ہیں، اب دیکھو اپنے نبی کی سیرت، میرے نبی نے کس انداز میں رشتے جوڑے ہیں اور کس انداز میں رشتے ملائے ہیں۔ اس موقع پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہوگی کہ ایک بچھڑا ہوا بیٹا ماں باپ کو جا کے مل جائے، میں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لہذا کھلے دل سے اگر لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، میری طرف سے کوئی پابندی، لیکن شرط یہ ہے کہ مجبور نہیں کرنا، جبر نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ، جبر نہ ہو۔ زید کے پاس اٹھ کے اس کا باپ آیا اور پیشانی کو بوسہ دے کے کہتا ہے آ میرا لال چل میں تجھے ماں کی ٹھنڈی ممتا کے ساتھ جا کے ملا دوں، اٹھ تیری بہنیں تیرے انتظار میں صبح سے شام تک روتی رہتی ہیں، آ جا ہمارے گھر کی مسکراہٹوں کو واپس لے گیا، آ جا تیرے جانے سے کیا کیا پہاڑ ٹوٹے ہیں غم کے ہمارے اوپر، تجھے اندازہ کوئی نہیں، آ جا گھر میں آ جا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس موقع پہ زید اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اچانک رک جاتا ہے، ذرا توجہ کیجئے، رکنے کے بعد ایک نظر زید اپنے والد کے چہرے پہ ڈالتا ہے اور دوسری نظر آمنہ کے لال کے چہرے پہ ڈالتا ہے، پھر دوبارہ نظر ادھر پھر ادھر، پھر تیسری مرتبہ نظر باپ پر، پھر نظر اپنے نبی کریم پر، اور نظروں نظروں میں خیالات میں اچانک سے فیصلہ کر دیتا ہے، دیر بھی نہیں لگاتا اور جلدی سے فیصلہ کر کے کہتا ہے بابا جان آپ سے ملاقات تو اللہ نے کروا دی ہے، ماں سے ملنا بھی قسمت میں ہوا تو کبھی مل لوں گا، اگر نہ قسمت میں ہوا تو قیامت والے دن ملاقاتیں ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ ہوتی رہے گی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے میں سارا جہان چھوڑ سکتا ہوں لیکن کبھی دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ کہتا ہے یہ عجیب فیصلہ ہے تیرا، تو نے گھر کو چھوڑ دیا، تو نے ماں باپ کی محبت کو چھوڑ دیا اور عجیب فیصلہ کر رہا ہے، ادھر آزادی ہے ادھر غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، تو غلامی کو آزادی پہ ترجیح کیوں دیتا ہے؟ آگے سے زید کہتا ہے کسی شاعر نے بزبان حال اسے بیان کیا اور زید کہتا ہے او میرا بابا جان ذرا سن تو صحیح، یہ غلامی جو محمد رسول اللہ کی صحبت والی ہے یہ ایسی غلامی ہے کہ اس کے اوپر میں 1000 آزادیوں کو قربان کر سکتا ہوں، کیونکہ محمد کی
غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ وہ غلامی ہے جس کے اوپر میں 1000 آزادیوں کو قربان کر دوں گا۔ اس لیے زید اپنی مرضی سے نہیں گیا، ورنہ میرے نبی کریم نے تو رشتہ جوڑ دیا تھا، میرے نبی کریم نے تو رشتہ ملا دیا تھا۔ آج ہم رشتوں کو توڑتے ہیں اور اخلاق مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، تمہاری زندگی میں اتنے تک تبدیلی نہیں آ سکتی جتنے تک میرے نبی کے اخلاق نہ اپناؤ۔ اور میرے نبی کا پہلا اخلاق یہ ہے رشتوں کو ملا دینا۔ رشتوں کو جوڑیے، اس میرے نبی کے اخلاق پہ لبیک کہیے۔ کب تک دل میں کینے اور نفرتیں پال پال کے اپنے خونی رشتوں کی کے تقدس کو پامال کرتے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے سے ناراضگیاں جوڑ جوڑ کے پتہ نہیں کتنے دن زندگی ہے، پھر جدائیاں تو ہمیشہ کے لیے ہو جانی ہے۔ اور جتنے دن زندہ ہو کم از کم وہ تو محبت سے جی لو، وہ تو محبت سے۔ تو خدیجہ کہتی ہیں آپ رشتوں کو ملاتے ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ، آپ سچ بولنے والے ہیں۔ یہ دوسری چیز خدیجہ ذکر کرتی ہے، میرے نبی کے اخلاق میں سچ ہے۔ آج جھوٹ ہماری رگوں میں رچ بس گیا۔ آج ہمارا کام ہی ہم کہتے ہیں کوڑ نہ ماری تو شے بچ دی، آتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو شے کچھ نہیں بچتی۔ تاجر جھوٹ بول کے تجارت کرتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جس پیسے کو جھوٹ بول کے کمایا جائے اس پیسے میں سے اللہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ لو جی، جب برکت نہ رہی تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو تھوڑا ہو لیکن برکت والا ہو، زیادہ ہو اور برکت نہ ہو تو کوئی فائدہ۔ سچ کو اپنائیے، سچے بن جائیے، کردار کے بھی سچے بنیے، افکار کے بھی سچے بنیے، زبان کے بھی سچے بنیے، لین دین کے بھی سچے بنیے، وعدوں کے بھی سچے بنیے۔ ہر معاملے میں سچ کو اپنائیے، جھوٹ نہ بولو، کیونکہ ان الصدق ینجی، میرے نبی نے فرمایا کبھی پھنس بھی جاؤ اور جھوٹ بول کے تم سمجھو کہ جھوٹ بولوں گا تو جان چھوٹ جائے گی، سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا، بس میرے نبی کے اس فرمان پہ یقین کرو۔ میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، آپ کو بچانے والا جھوٹ نہیں ہے بلکہ آپ کو نجات دینے والا سچ ہے۔ عارضی طور پہ ابھی آپ فوری طور پہ اس کا فائدہ آپ کو جھوٹ کا نظر آ جائے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ جھوٹ آپ کو ہلاک کر دے گا، وہ کسی مصیبت میں ڈال ہی دے گا آپ کو کچھ وقت کے بعد۔ اس لیے سچ میں برکت ہے، سچ نجات دے، سچ بولیے۔ تیسری چیز کہتی ہے خدیجہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کے اخلاق یہ ہے کہ آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، دوسروں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، قریب رہتے ہیں شہروں میں رشتہ دار، ہمسائے، محلے دار، 10 20 سال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہی نہیں۔ دکھ درد کیا بانٹیں گے؟ دکھ درد کیا بانٹیں گے؟ دکھ درد کیا بانٹیں گے؟ اللہ 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 اللہ، دکھ درد کیا بانٹیں؟ ایک دوسرے کا خیال کیجیے۔ چل چھوڑ، میں اپنے دل کی کوئی بات نہیں کرتا، آپ سمجھ جائیں، بس دکھ درد بانٹیے ایک دوسرے کے، دکھ درد میں ان کا خیال کیجیے، خیال کیجیے ان کا دکھ درد میں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیے، حالات کی خبرگیری کیجیے، حالات کی خبرگیری کیجیے، حالات کی ٹو میں لگیے ایک دوسرے کے، تاکہ کوئی ایسا ہے بوجھ میں دبا ہوا تو آگے بڑھ کے اس کا بوجھ ہلکا کر دے۔ میرے نبی کی سیرت یہ ہے، آپ کا سگا چچا ابو طالب کثیر العیال ہے، بال بچے زیادہ ہیں۔ ایک دن حضور بڑے تڑپے اور اپنے دوسرے چچا کو کہنے لگے،
چچا عباس، وہ میرا جو دوسرا چچا ہے تیرا بھائی ابو طالب، مجھے ترس آتا رہتا ہے، بال بچے اس کے زیادہ ہیں لیکن بڑا تنگ گزران ہے اس کا، تو کوئی ہیلپ نہ کریں چچا کی؟ عباس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پلان یہ بنایا چچے اور بھتیجے نے، حضور نے اور حضرت عباس نے، کہ ان کے بچے، ایک بچہ آپ لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں، اس کی کفالت ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں۔ ابو طالب سے بات کی، ابو طالب مان گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، عقیل کو تو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اللہ، جعفر جو ہے یہ دے دیا جائے عباس کو، اور علی کو میں محمد خود پالوں گا۔ واہ علی المرتضیٰ، تیری قسمت پہ قربان جاؤں۔ بیٹا تو ابو طالب کا تھا لیکن تجھے جھولی محمد کی مل گئی، پرورش کے لیے تجھے جھولی آمنہ کے لال کی مل گئی۔ علی کو میرے نبی نے خود پالا ہے، تو بوجھ کم کیا اپنے چچا کا۔ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیے، بوجھ کم کیجئے، تحمل القل، بوجھ اٹھائیے۔ کسی گھرانے کا گزران تنگ ہے، آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑیے، عزت نفس کا بھی ساتھ خیال کیجئے۔ یہ نہیں آج کل ہمیں زیادہ عام طور پہ دکھلاوے کی بڑی مرض لگ گئی، اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ اور یہ جو موبائل اور فیس بک اور یہ سیلفی نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ چھوٹی سی ایک چیز دے رہا ہے اور کہتا ذرا قریب ہونا، وہ ہاتھ میں پکڑا کے ساتھ سیلفی لے لوں، میرا فوٹو کھینچ جائے تاکہ میں لگا دوں، لوگوں کو بتا سکوں میں نے فلانے کے ساتھ یہ کیا، فلانے کے ساتھ یہ کیا۔ اگر تم نے اللہ کے دربار میں مقبولیت لینی ہے تو بندوں کو نہ دکھاؤ، اسی کو دکھاؤ جس سے بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے کیا دینا ہے، یہ دیکھ کے کہیں گے واہ۔ دوسرا جو آپ کا مخالف ہے وہ واہ بھی نہیں کرے گا، وہ منافقن یہ بکھان واسطے، وہ سارے بھی آپ کو داد نہیں دیا، داد بھی چند دیں گے۔ آپ نے چند لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے اجر کو ضائع کر دیا۔ اجر لینا ہے تو دکھلاوے نہ کیے۔ آگے خدیجہ کہتی ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، صرف 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ آپ بے روزگار کے لیے کماتے ہیں، تقسب المعدوم، یا انہیں کمائی پہ لگا دیتے ہیں۔ دونوں طرح کا معنی ہو سکتا ہے، اعراب میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے بعد وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ کماتے ہیں ان ناداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، یا انہیں کمائی پہ لگا دیتے ہیں۔ کس طریقے سے میرے نبی کے در پہ جو بھی آیا میرے نبی جھولیاں بھر بھر کے دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک بندہ آ گیا، آ کے مانگا، حضور نے دے دیا، دوبارہ آیا حضور نے پھر دے دیا، 12 آیا حضور نے پھر دے دیا، 4تھی مرتبہ جب وہ آیا حضور نے سوچا بیچارہ غریب ہے، مجبوری کی وجہ سے آتا ہے، لیکن یہ کب تک مانگتا رہے گا، میں کچھ اور کروں اس کے ساتھ۔ حضور نے اسے پوچھا تیرے گھر میں کوئی شے ہے؟ کہنے لگا چادر، ایک پیالہ ہے۔ غربت کا حال دیکھو، صحابہ نے کس دور میں میرے نبی کا دامن تھامے رکھا ہے۔ گھر میں کہتا ہے ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے، بس۔ اللہ، ہم اتنی نعمتوں میں بھی ہیں پھر بھی دین کے قریب نہیں آتے۔ انہوں نے دین کو کس حال میں اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ حضور نے فرمایا وہ پیالہ لے آ، پیالہ لے آنا، میں جا کے بیچ کے آیا تو جتنے کا وہ بیچا، 1 درہم کا، 2 کا، 3 کا، جتنا۔ حضور نے فرمایا اس کی کلہاڑی لے کے آ، کلہاڑی لے کے آیا۔ حضور نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے دستہ خود لگایا اور فرمایا چل جا، جنگل کی طرف نکل جا، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بیچتا جا، 15 دن تک مجھے یہاں نظر نہ آنا۔ بالکل اسی طرح حضور نے فرمایا 15 دن تک میں تجھے دیکھوں نہ یہاں پہ۔ چنانچہ وہ اپنا کام 15 دن بعد آیا۔ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، میرے نبی کی دعا تھی۔ گیا تھا تو تنگ دست تھا، واپس آیا تھا تو اللہ نے مال وافر طور پہ عطا کر دیا تھا۔ حضور کمائی پہ لگا دیتے۔ آج ہم بھی یہ اخلاق اپنائیں، یا عطا کریں یا پھر اس طریقے سے انہیں کمائیوں پہ لگا دے تاکہ وہ مانگنے والے نہ رہے۔ آخری بات، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ
آپ مظلوموں کی داد رسی کرنے والے ہیں، جس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، آپ آگے بڑھ کے اس کی زیادتی کی تلافی کرنے والے ہیں۔ یہ خدیجہ سرانے بیٹھی ہے، حضور اس حالت میں ہیں، پسینے چھوٹے ہوئے، اقرا سے وحی سے واپس آئے، اور یہ پاس بیٹھ کے تسلیاں دے رہی، آپ نہ گھبرائیں، آپ میں یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، یہ اخلاق بھی ہے، یہ اوصاف بھی ہیں۔ انہی اوصاف میں سے آخری صفت پڑھ رہا ہوں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو لاچاروں اور ناداروں اور مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے والے۔ ایک صرف واقعہ آپ کو ہلکا سا سناؤں گا 2-3 منٹ میں۔ ایک بندہ باہر کا آیا مکہ میں، عاص بن وائل نام کا ایک سردار تھا مکے میں، بڑا مالدار تھا، اس کے ساتھ اس نے کچھ معاملہ کیا، لین دین کا ہوگا، تجارت کا ہوگا، کوئی معاہدہ ہوگا، کوئی ہوگا۔ عاص نے اس سے وہ پیسے لے لیے، وہ سارا معاملہ کر دیا، منی فائنل ہو گئی، اور بعد میں اس کا حق اس کو دیا، یعنی حق کھا گیا۔ اب وہ کیا کرنے لگا، وہ جبل ابو قبیس، یہ اللہ آپ کو لے جائے، آپ حرم میں جائیں، آپ وہ جہاں صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، اس سے بائیں جانب کھبے پاسے آپ وہ گیٹ سے باہر نکلے تو سامنے حضور کی وہ پیدائش والی جگہ ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے، اور اس لائبریری کے بالکل ساتھ ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، اب چھوٹی رہ گئی، ویسے تو بڑی تھی، جبل ابو قبیس اسے کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی جو کشتی تھی وہ بھی اسی سے ٹکرائی تھی آ کے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ جناب آدم علیہ السلام بھی اسی پہاڑی پہ ان کی بھی آمد ہوئی، بہرحال کئی روایات ہیں۔ تو جبل ابو قبیس پہ چڑھ گیا اور وہاں جا کے پکار کرنے لگا، لوگوں میرے ساتھ زیادتی کر دیے۔ عاص بن وائل نے، حضور سامنے کعبے میں بیٹھے تھے، مطاف میں چند سردار بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے کوئی ٹس سے مس ہی نہ ہوا۔ حضور نے جب اس کی بات سنی کہ ایک مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حضور فوراً وہاں سے اٹھے اور اس کے پاس آئے، ساری بات پوچھی۔ اس نے کہا عاص بن وائل نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کر دیا ہے، میرا بہت بڑا نقصان کر دیا، میرا حق نہیں دیتا، میرا حق مار لیا ہے۔ حضور نے اسی وقت اسے ساتھ لیا اور سرداروں کے پاس آئے اور سرداروں کو اٹھایا، بڑے بڑے بزرگ ان میں سے اٹھائے اور انہیں لے کے آئے۔ حضرت جناب نبی کریم عبداللہ بن جدعان ایک بہت بڑا بندہ تھا، اس کے گھر کے اندر وہ شورا کی جگہ تھی، وہاں لے کے آئے اور وہاں بیٹھ کے سب نے مشورہ کیا، اور میرے نبی نے حلف لیا ان سارے بندوں سے، ان مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے یہ حلف لیا اور کہا میرے ساتھ وعدہ کرو، آج میں نت یہ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کبھی کسی کو لوٹا جا رہا ہے اور کبھی کسی کو لوٹا جا رہا ہے، کبھی کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور کبھی کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کبھی کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور کبھی کسی پہ کیا جا رہا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ لَنَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّهُ، ہم سارے کے سارے مل جائیں گے، ظالم کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسی وقت میرے نبی نے سب سرداروں کو جمع کر کے یہ پاس کیا معاہدہ۔ سیرت میں اس معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ فضل نام کے وہ 3 بڑے بزرگ تھے، تینوں کا نام ہی فضل تھا، تو اس فضل کی جمع فضول، یعنی وہ فضل لوگوں کا معاہدہ کیا ہوا، حلف الفضول، وہ میرے نبی نے کروایا۔ مظلوم کی داد رسی کا قانون پاس ہو گیا شورا میں، اور میرے نبی نے عاص بن وائل سے اس کا حق لے کے اسے واپس کیا اور داد رسی کی مظلوموں کی، اور آئندہ کے لیے بھی قانون بنا دیا۔ آج بھی حلف الفضول جیسے کسی معاہدے کی ضرورت ہے، آج بھی مظلوموں کی داد رسی کے لیے، ظالم کا بازو روکنے کے لیے آج بھی ان معاہدوں کی ضرورت ہے۔ خاندانی طور پہ ہم کریں جس طرح برادریوں میں بڑے کرتے ہیں، خاندانی طور پہ کریں، یا شہر کے اپنے ماحول کے اعتبار سے کریں،
کہ جب کوئی ظالم ہوگا چاہے وہ کتنا ہی تعلق والا قریبی پڑوسی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ظالم کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ اخلاق مصطفیٰ. انہیں نہ اپناؤ گے تو مٹ جاؤ گے، داستان رہے گی تمہاری داستانوں میں، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. اگر دنیا میں اپنا نام زندہ کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے دربار میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، میرے نبی کے اخلاق کو سینے سے لگاؤ. رب دنیا میں بھی عزت دے گا، رب آخرت میں بھی عزتوں سے نواز دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.